السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 132 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 135 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید دعا مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 133 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور مقرر کیا انہوں نے اللہ کے لیے، مما اس میں سے، زرع جو اس نے پھیلائے، من الحرث والانعام کھیتیوں اور چوپایوں میں سے، نصیباً حصہ۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، ھذا یہ، للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے خیال باطل سے، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم تو جو تھا ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ تو نہیں وہ پہنچتا طرف اللہ کی، وما کان للہ اور جو ہے اللہ کا، فہو یصل الی شرکائہم تو پہنچ جاتا ہے ان کے شرکاء کی طرف۔ ساء ما یحکمون بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، زَيَّنَ مزین کر دیے، لِكَثِيرٍ بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم ان کی اولاد کا قتل کرنا، شرکاءہم اپنے شریکوں کے لیے، لِيُرْدُوهُمْ تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ خلط ملط کر دیں ان پر، دینہم ان کا دین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ نہ وہ اس کو کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑ دو ان کو جو کچھ وہ افطرا کرتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 133 سے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ جس طرح کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے تمام اقوال کی خبر ہے کہ کس کے کیسے اعمال ہیں اور کس کے بارے میں کیسی درجہ بندی کرنی ہے اعمال کے لحاظ سے اجر کی، کیونکہ دنیا پہ بھی یہی اصول ہے، جیسی کسی کی محنت کوشش ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے درجے کی تقسیم کی جاتی ہے، اس کے مطابق پھر رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ تیرا رب بے پرواہ صاحب رحمت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تم اعمال کرو گے اس کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا، اللہ کو تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تمہارے اعمال سے نہ تو رکی ہوئی ہے اور نہ اس سے
زیادہ وسیع ہے، جیسا کہ حدیث قدسی بھی آپ بارہا پہلے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے۔ اس میں ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے اور ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ کو تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم خوشی سے کرو گے تو یقیناً تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر تم اس کو نہیں کرو گے جو تمہیں جانشین بنایا گیا ہے، جو تمہیں منصب عطا کیا گیا ہے، اس کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں اٹھا کر تمہاری جگہ پہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتویں وضاحت بھی کر دی، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، کہ جس طرح تمہیں بھی اور لوگوں کی قوم سے جلا اٹھایا، تمہیں پیدا کیا۔ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا دنیا پہ وجود تھا، یہ ہمارے جو بڑے آباء و اجداد ہیں کیا وہ دنیا پہ موجود تھے؟ یقیناً کچھ صدیاں پیچھے چلے جائیں تو اور لوگ ہماری جگہ پہ آباد تھے، انہی جگہوں پہ، ایسی ہی زمینوں پہ، لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ہی درجہ بدرجہ اور لوگوں کو لاتے رہے۔ اب اس میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم دنیا پہ بھیجے گئے ہیں، جانشینی ہمیں ملی ہے، تو ہم دنیا پہ کیسے اعمال کرتے ہیں، کیا اپنے مقصد حیات کو پورا کرتے ہیں، اور جو ہمیں امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے منصب عہدہ عطا کیا گیا ہے اس کو کس طرح نبھاتے ہیں۔ اگر تو اس کو احسن طریقے سے نبھائیں گے تو یقیناً ہمارا دنیا پہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو پھر اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مٹا کر اور لوگوں کو لے آئیں گے جو دین کا کام کریں گے اور اللہ کے پسندیدہ ٹھہریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے ٹوٹے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے تو بہت سارے فرشتے بھی دنیا پہ موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد بہت سارا طواف ہوتا ہے، اور کوئی دن کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ طواف رکے سوائے فرض نماز کے وقت کے، اور انسانوں کے لیے دوبارہ سے حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور بھی ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے، کوئی 700 نہیں، کوئی 7,000 نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اچھے اعمال کرے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے۔ اللہ کی تسبیح کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، اور فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ تھمتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیحات کرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کی تسبیحات ایسے چلتی ہیں جس طرح ہمارے سانس چلتے ہیں۔ اور مزید یاد رہے کہ دین کا کام ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فاسق فاجر سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے حصے کا کام کتنا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ زندگی ہمیں ملی ہے، تو ہم اس کو غنیمت جانیں اور سے زیادہ اپنا وقت قرآن و حدیث کے ساتھ گزاریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری ایسی کوشش ہوگی تو پھر اس ایک دوڑتی زندگی کے حصے میں یقیناً ہماری تمام کی تمام وقت گزرا ہوا ہے، جو بھی ہم لائف سٹائل گزار رہے ہیں، یقیناً عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں، رہبانیت اختیار کر لیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بیلنس دیا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں گے۔ ہمیں ایسا نہیں کہا گیا کہ 24 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت میں ہی گزاریں، یعنی کہ رکوع سجود میں ہی رہیں، یا کہیں گوشہ نشینی اختیار کر لیں، بس وہاں بیٹھ کے عبادت کریں، یا پھر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں، یا پھر جو
دنیا کی نعمتیں ہیں ان کو استعمال نہ کریں، جیسا کہ پہلے لوگوں میں یہ چیز ہوا کرتی تھی، نعمتیں ہونے کے باوجود وہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ محبوب بنیں۔ اگر ہم آج ایسا کریں گے کہ نعمتیں ہونے کے باوجود استعمال نہیں کریں گے، رہبانیت اختیار کریں گے، تو یہ بجائے ثواب کے یہ گناہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں بھی پہلے کو لوگوں کے بعد جائے نشینی تمہیں عطا کی ہے، تمہیں دوسرے لوگوں کی قوم سے اٹھایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر اور لوگوں کو لے آئیں گے۔ یہی مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارہا مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے لا يخافون لومۃ لائم، جو کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، چلیں پھریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں انما توعدون لآت، بے شک جو تمہیں وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ وہ آ کر رہے گا۔ یہ کون سے وعدے کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے؟ قیامت کی، کہ جس قیامت کے بارے میں تمہیں بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے وہ قریب آنے والی ہے، اس کا وقت کہیں دور نہیں، اور ویسے بھی جس انسان کی موت واقع ہو گئی گویا کہ اس کے لیے وہ قیامت ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو لے جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے آگے یہ کچھ مشکل نہیں کہ تمہیں مٹا کر اور لوگوں کو لے آئے یا پھر قیامت برپا کر دے، تو اس کے لیے اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ذات تو اپنی آپ میں منزہ ہے، وہ قابل تعریف ہے، بہت ہی زیادہ رحمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کیا نبی آپ فرما دیجئے قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، یعنی کہ اپنے طور طریقے پہ عمل کرتے رہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے پھر جو جی چاہتا ہے تو کرتے رہو، انی عامل، پھر کیا ہے کہ میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک مہلت دے دی گئی، ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جو آئندہ وقت آنے والا ہے اس کے لیے کچھ انتظار کر لیتے ہیں، تم بھی عمل کرتے رہو اپنی روش پہ اور میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے انجام آخرت کا ہے، یعنی کہ اچھا گھر آخرت کا ہے۔ یہ جو عاقبت کا ورڈ ہے ادھر یہ اچھے انجام کے لیے بولا جاتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پانے کے۔ ادھر ظالم سے مراد مشرکین ہیں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ کسی کے حق میں کمی کرنا، جو اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، شرک کے درجے پہ گزارتا ہے زندگی، تو وہ مشرک قرار پاتا ہے اور ایسے شخص کو ظالم کہا جاتا ہے۔ تو ویسے بھی نیکسٹ جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ مشرکین مکہ کے حوالے سے ہے، اور ادھر اسپیشلی مشرکین مکہ کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، اوورآل ہر انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اسپیشلی جو ادھر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے ہیں۔ ویسے بھی ہم سورۃ الانعام مکی سورہ پڑھ رہے ہیں، تو ادھر جو ظالم مراد ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ تو ایک اصول بتا دیا، ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پانے کے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے کہ ہم لوگ آیت مبارکہ 135 تک پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے، اور لیسن سنانے میں سستی نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کل منگل کو آپ لوگوں کا فائنلی ٹیسٹ ہے، تو اس کے لیے اچھے سے تیاری کر لیں، دوبارہ سے آپ کو مارجن نہیں دیا جائے گا کہ آپ لوگ اگر ٹیسٹ نہیں دے پائے تو نیکسٹ ڈے دے لیں، نہیں، کل کا وقت جو رکھا گیا ہے اسی میں آپ کو ہر حال میں دینا ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔